مثال کے طور پر انسانی زندگی سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی سائنٹسٹ یا جب کوئی بھی شخص کسی چیز کو وجود دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مقصد جوڑتا ہے کہ اس کام کو میں نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے۔ مثلا جس نے اس مائک کو بنایا ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ اس مائک کے ذریعے ایک ایسا کام لیا جائے جس سے لوگوں کا بھلا ہو، جس سے آواز کو دور تک پہنچایا جائے۔ گویا یہ مائک یہی کام کر رہا ہے۔ جب میں بولتا ہوں آواز فضاؤں میں گونجتی ہے، جب میں بولتا ہوں آواز آپ کے کان تک پہنچتی ہے۔ مجھے کہنے نہیں دیا جائے جب تک اس کے ذریعے یہ کام ہوتا رہے گا تب تک آپ اسے کارگر سمجھیں گے، لیکن جب یہ کام کرنا بند کر دے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ یا تو اسے ٹھیک کراؤ گے، اور اگر یہ ٹھیک ہونے والا نہ ہو تو پھر آپ اسے بچوں کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور بچے جس طرح چاہیں گے اس مائک کے ساتھ کھیلیں گے، وہ جس طرح چاہیں گے جہاں چاہیں گے جدھر چاہیں گے پھینکیں گے، اور جس طرح چاہیں گے اسے توڑیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے اپنی زندگی کی طرف۔ رب کریم نے انسان کو اس خاک دانے کی پہ پیدا فرمایا۔ انسان کا وجود اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے فرمایا۔ قرآن کی آیت ہے، میں نے انسانوں کو، میں نے جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کے وجود کا مقصد سمجھانا چاہتا ہوں۔ رب کریم کے پیارے محبوب کی پیاری امتی ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو اس خاک دانے کی پر صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس رب کریم کی عبادت کرو۔ آپ کے وجود کے ساتھ ایک مقصد یہ ہے کہ آپ رب کی عبادت کرتے رہو۔ جب تک انسان رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ رب کا محبوب ہوتا ہے۔ جب تک انسان رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ انسان محبوب ہوتا ہے۔ جب تک رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے وہ رب کا ہوتا ہے۔ اس کے وجود کا مقصد کارگر ہے، عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج جس درویش کی بارگاہ میں آپ آئے ہو ان کی حالات زندگی کو پڑھو۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، جن لوگوں نے ان کی سوانح حیات کو پڑھی ہے، کیا آپ بتا سکتے ہو کہ یہ بد کردار تھے؟ آپ بتا سکتے ہو کہ یہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے؟ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے تو آج یہ مخلوق خدا، آج یہ خلق خدا یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ مجھے کہنے نے دیا جائے جو رب کا ہوتا ہے رب اسے صدقہ بنا دیتا ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارے۔ جب تک انسان اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے تب تک انسان وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ اللہ نے اس امت کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، خدا کے لیے اس عزت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں۔ اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، اللہ کے رسول دانے غیوب کی حدیث کہتی ہے کہ وہ انسان بڑا پاک ہوتا ہے، اس کی توبہ اللہ قبول فرما لیتا ہے اور ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا محبوب بنتا ہے تو پھر اس کی شریعت کی طرف انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے، جب ہمارے درمیان اچھے لوگ تھے تب ہمارے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا۔ جب ہمارے درمیان اعلیٰ حضرت جیسی معزز شخصیتیں تھیں اس پر تو قلبی طاقت کے ذریعے اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں ایک ایسی کتابیں نکلی تھی کہ آج تک کہنے والوں کا منہ بند ہے۔ مجھے کہنے نہیں دیا جائے، اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں تو کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ شریعت پہ انگلی اٹھائے، لیکن جب کمیاں ہم میں نظر آنے لگتی ہے، جب کمزور ہم ہوتے ہیں تو ہماری شریعت پہ انگلی اٹھتی ہے، ہماری طریقت پہ انگلی اٹھتی ہے، ہماری عزت و وقار پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ پھر یہ نہ گھوشنا کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عرص ملک شاہ بابا مولانا نظام الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہم بہت بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین،
بڑے ادب کے ساتھ یہ احترام اور عزت و افزائی کا جو ماحول اسلام نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں گریوزاری کرتے رہے کہ رب کریم ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور گریوزاری کے ساتھ آپ فرامین پہ بھی عمل کرو، کیونکہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اگر آپ اس کام میں سکسیس نہیں ہو، اگر آپ اس کام سے منحرف ہو تو پھر آپ کے وقار کے ساتھ اسی طرح کھیلا جائے گا جس طرح بیکار مائک کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچے کھیلا کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ماحول بہت نازک ہے، ماحول بہت نازک ہے۔ ہماری شریعت کی طرف بہت ساری باتیں کی گئی، لوگ کہتے ہیں ہماری شریعت کے خلاف اس طرح کی باتیں جو کی جا رہی ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں اس کا سر تن سے جدا کر دینی چاہیے۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں عشق کا جذبہ کہتا ہے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، لیکن حقیقت یہ کہتی ہے پہلے اپنے گریبان میں جھانکا جائے، ہم اس لائق ہیں یا نہیں، ہم میں اتنی طاقت ہے یا نہیں کہ ہم شریعت کی حفاظت کر سکیں۔ شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، اللہ شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری دے گا، لیکن افسوس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم ناکام ہوں گے اور ہمارے موجودگی میں ہماری شریعت کو غلط کہا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، علماء کو دوش نہ دیا جائے، صلحاء کو دوش نہ دیا جائے، مفکرین کو دوش نہ دیا جائے، بلکہ آپ خود اپنے گریبان میں جھانکے۔ اور میں تمام ناظرین سامعین کو کہتا ہوں جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اور یہ بات اور بھی آگے تک پہنچایا جائے تاکہ ہر قوم مسلم کے افراد تک یہ بات پہنچے کہ عزت و وقار کی حفاظت کے لیے مقصد کی زندگی کے مقصد کو سب سے پہلے پورا کرنا پڑے گا۔ جب انسان حصول زندگی کے مقاصد کو پورا کر لے گا تو یہ دعویٰ کے ساتھ میں کہتا ہوں، اللہ کے ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ہماری شریعت کی طرف کسی کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ انگلی اٹھایا جائے، لیکن ضروری یہ ہے کہ محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ مکمل ہے۔ پہلے محبت کے دعویٰ کرنے والے حضرات محبت کے اصول پہ عمل کرے۔ محبت کا اصول یہ ہے کہ محبوب کے فرامین پہ عمل کیا جائے۔ اگر آپ محبوب کے فرامین پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے محبوب کو غلط کہا جائے گا، پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے محبوب کو غلط کیوں کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ کہے گا تم جو غلط کرتے ہو وہ کیوں کرتے ہو، مطلب یہ ہے کہ تیرے محبوب نے بھی ایسا کیا ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو وہ کبھی آپ کے محبوب کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، جب ایک استاد ایک طالب علم ایک مدرسے میں بیٹھتا ہے، استاد نے بچے کو علم سکھایا، بچہ علم سیکھتا ہے، دین کا علم بڑا قابل علم ہے، جو دین کا علم سیکھتا ہے میرا یقین کہتا ہے وہ دین والا ہوتا ہے۔ جب دین والا دینی علم سیکھ کر کے اگر کوئی غلط کام کرے تو بتاؤ دیکھنے والا کیا کہے گا، استاد بھی ویسا ہوگا، اس لیے یہ ایسا کر رہا ہے۔ بولو عموماً آپ کہہ دیتے ہوگے اگر کسی طالب علم کو غلط کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ نے یہی کہا ہوگا شاید ان کے استاد ایسا کرتے ہوں گے اس لیے یہ ایسا کر رہا ہے۔ بتاؤ استاد بڑی عظمت والا ہے، استاد بڑی رفت والا ہے، وہ اسٹیج پہ جاتے ہیں، مفکر اسلام کی حیثیت رکھتے ہیں، جب وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں صدر المدرسین شیخ الحدیث کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے طالب علم کی کمزوری کی وجہ سے، ان کے غلط کاری کی وجہ سے ان کے اساتذہ کو غلط کہا جاتا ہے۔ بلا کشفی مجھے کہنے نہ دیا جائے اے نبی کائنات کی امتیوں، اگر تم غلط کرو گے تو یقیناً تیرے محبوب کو غلط کہا جائے گا، تیرے رہنماؤں کو کہ سر کو تنگ کیا جائے۔ عشق کا جذبہ کہتا ہے کہ گستاخ رسول کے سر کو کاٹا جائے، لیکن حقیقت یہ کہتی ہے پہلے خود میں جھانکا جائے، پہلے خود میں سبحان تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا،
تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، خلاصہ کلام بھی میں نے بیان فرما دیا۔ وہ نبی جس کے تعلق سے رب کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ میرا محبوب اخلاق اور کردار کا پیکر ہے، دنیا کے سارے انسانوں میں، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام فرشتے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ اخلاق والا، سب سے اچھا کردار والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ رفعت والا، سب سے زیادہ شان والا، سب سے زیادہ وقار والا اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی ہے، جس کے تعلق سے اللہ حضرت کی